بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے متعلق اپنے دل میں کینہ، بغض، حسد رکھے اور اس کے متعلق غیبت کرے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہیں جن کے ذریعے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں اور اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا اس کو دیکھ لینا، وہ جنتی ہے۔ چنانچہ اتنے میں ایک انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے۔ ان کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے جوتے رکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر باتیں سننے لگے۔ دوسرے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح مجلس لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا اس کو دیکھ لینا، وہ جنتی ہے۔ چنانچہ وہی انصاری صحابی دوبارہ مسجد میں داخل ہوئے اور ان کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے اور آپ کی باتیں سننے لگے۔ تیسرے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا اس کو دیکھ لینا، وہ جنتی ہے۔ چنانچہ پھر وہی انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر باتیں سننے لگے۔ حاضرین مجلس میں حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ان کے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ میں معلوم کروں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق اتنی بڑی بشارت سنائی ہے۔ نہ صرف بشارت سنائی بلکہ ہمیں متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو، جنتی ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ مجلس ختم ہوئی تو وہ انصاری صحابی اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جب وہ انصاری صحابی اپنے گھر کے پاس پہنچے، حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آواز دے کر روکا اور کہا کہ میں مجبور ہوں، 3 دن آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ وہ انصاری صحابی خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ بہت اچھا ہے، آپ میرے مہمان بنیں گے، میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا، خاطر مدارت کروں گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک ان انصاری صحابی کے ساتھ رہے اور ان کے مہمان بنے۔ ان 3 دنوں میں حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان انصاری صحابی کے اعمال کا جائزہ لیتے رہے کہ یہ دن رات میں کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق جنت کی اتنی بڑی خوشخبری سنائی۔ لیکن ان 3 دنوں میں انہوں نے ان انصاری صحابی کو کوئی ایسا خاص عمل کرتے ہوئے نہیں پایا اور نہ ہی کوئی ایسی کوئی نیکی کرتے ہوئے پایا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق اتنی بڑی جنت کی خوشخبری سنائی۔ وہ معمول کے مطابق فجر کی نماز کے لیے اٹھتے، فجر کی نماز پڑھ کر وہ اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلے جاتے، سارا دن کھیتوں میں کام کرتے، نماز کے وقت نماز پڑھتے، رات کو کھیتوں سے واپس آتے، کھانا کھا کر عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے۔ ان 3 دنوں میں ان کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ چنانچہ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان انصاری صحابی کو اپنے مہمان بننے کی وجہ بتا دی کہ میں اس وجہ سے آپ کے ہاں مہمان بنا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق جنت کی خوشخبری سنائی، تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، کون سی ایسی نیکی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جنت کے مستحق ٹھہرے۔ لیکن میں نے ان 3 دنوں میں آپ کو کوئی خاص عمل کرتے ہوئے نہیں پایا، کوئی خاص نیکی کرتے ہوئے نہیں پایا۔ تو آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، کون سی ایسی نیکی کرتے ہیں جو آپ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان 3 دنوں میں معلوم کر سکا ہوں۔ وہ انصاری صحابی کہنے لگے، میں تو وہی معمول کے مطابق عمل کرتا ہوں، فرائض ادا کرتا ہوں، سنتیں ادا کرتا ہوں، واجبات ادا کرتا ہوں، باقی اپنے کام کاج کرتا ہوں، گھر کے کام کاج کرتا ہوں، اور کوئی اس کے علاوہ کوئی خاص عمل نہیں کرتا۔ ہاں 2 عمل ایسے ہیں شاید ان کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق جنت کی خوشخبری سنائی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سے 2 عمل ہیں؟ ان انصاری صحابی نے کہا کہ ایک تو یہ کہ میں نے اپنے دل میں مسلمان بھائی کے متعلق کینہ، بغض، حسد نہیں رکھا، اس دل کو اپنے مسلمان بھائی کے متعلق صاف رکھا ہے۔ ایک تو یہ عمل ہے کہ میرا دل اپنے مسلمان بھائی کے متعلق صاف ہے، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں اپنے بستر پر، تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے یا جن سے مجھے تکلیف پہنچی ہوتی ہے، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ بس یہ 2 عمل ہیں، اور یہ کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی تو وہ 2 عمل ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے متعلق کینہ، بغض، حسد نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ برے اعمال ہیں جن کی وجہ سے کیے ہوئے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نیک اعمال کے لیے کی ہوئی محنت ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنے مسلمان بھائی کے متعلق کبھی بھی اپنے دل میں نہ تو کینہ رکھیں، نہ بغض رکھیں، نہ حسد رکھیں، اور یہ جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔